ये तो लगेगा ना क्योंकि ये उड़ गया। लगेगा नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होगा, कुछ दोबारा थोड़ा सा इसको ऐसे फिर निकलेगा। नहीं निकलेगा। टिकेगा नहीं। या तो इसको आप इस पे टेप से लगा दो, वरना ये टिकेगा नहीं। ठीक है। फिर सब कुछ ठीक है, हम मान कर देखो, फिर आप लोग नहीं होता है। ग्रिप नहीं करेंगे। टेप से लगा इस पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आवाज तो रही है। नहीं है। अरे इसकी आवाज है, उन्होंने अपनी आवाज ही रखी। क्या बात है? ये भी नहीं चल रहा भाई, ये तवार को भी नहीं चल रहा। बटन की चल रहा है तो कूलर के बटन नहीं, वो तो ऑन है। उससे भी कुछ ये तवार को भी नहीं चला था। हाँ सही सही। अस्सलाम वालेकुम। अब लगेगा नहीं, इसको निकाल के फिर आप अब से अत्तर याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ضलालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। सूरत जुमुआ 28वां पारा। ठीक है जी। सूरह जुमा मदनिया है। ठीक है। जिसके बंद और नसाए है और लुग़वी और इस्तिलाही माने हमने अखज़ करते हैं। सूरह जुमा जो है वो मुसब्बिहात में से है। ठीक है जी। सूरह जुमा अल मुसब्बिहात में से, अल मुसब्बिहात मतलब सूरह जुमा मुसब्बिह में से। सूरह जुमा जो है नमाज से जुमा का दस्तूर या तिलावत। और एक सही रिवायत में ये भी है कि शब जुमा जुमेरात को ईशा की नमाज में से तिलावत। ठीक है जी। शब जुमा ये ईशा तिलावत। मुसब्बिहात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत। इसमें तकरीबन 8 सूरतें आती। इतना लंबा मंशूर रखते थे, दस्तूर रखते थे सोने से पहले। हर वो सूरत जिसके शुरू में सब्बाह या जो सब्बेहो या सुभान सूरह बनी इस्राइल सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही।
تو یہ 8 صورتیں بنتی تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک سورہ سونے سے پہلے آپ پڑھتے ہیں، جتنے میسر ہو پڑھ لینے چاہیے۔ الف لام میم سجدہ الگ ہے، تبارک الذی الگ ہے، پھر یہ جی آیت کرسی الگ ہے، الکافرون الگ ہے، تینوں کو قدم کرنا الگ ہے، یہ سب سونے کے آداب میں سے اتنے طویل آپ نے المفصل اس سے مراد ہے جس میں بہت جلدی فصل آ جائے، بیچ میں بسم اللہ آ جائے، تھوڑا سا پڑھوا کے بسم اللہ آ جائے، یعنی چھوٹے شروع، تو چھوٹے شروع میں سے، ٹھیک ہے، چھوٹی شروع میں سے۔ آپ نے فرمایا ضد بالفصل، اور یہ چھوٹی صورتوں سے اللہ نے فضیلت کا یہ فضیلت دی۔ ہمارے جمعہ میں آپ اسی طرح مقایا کرتے تھے پہلی جگہ عام طور پر، ٹھیک ہے، نماز کا صورت میں ہو جاتی ہے اوسط پڑھنے والے اوسط پڑھنے، لیکن مصنون قرات یہی ہے کہ اس کو پڑھا ہے سورہ بقرہ کو دوسری بیا سورہ اعلی سورہ حشر، اس روایت کا کلام ہے جمعے کے عشاء میں اس کو دلانا یہ ہے کہ کبھی کبھار کر لی جائے سنت سمجھ کے، نہ صحیح ویسے ہی، ٹھیک ہے، اچھا سورتوں کے نام سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورتوں کے بعد آپ توقیفی توقیفی کا معنی من جانب اللہ ہے، من جانب الرسول، ٹھیک ہے، وقت یا نام کو روک دی ہے، نام رکھ کے دیجیے نام کے ساتھ، بعض صورتیں توقیفی ہے نام کے ساتھ، توقیفی نام، ٹھیک ہے، بعض صورتیں اور بعض جو ہے کسی بھی آپ نے کہا بعض صورتوں کے نام سورہ نام پڑھی آپ نے، بعض کہتے ہیں سورہ انسان، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، اس طرح سورہ غافر ہے، سورہ المومنون ہے، المومنین ہے، اس طرح اور کچھ نام توقیفی صورتوں میں کچھ ہے توقیفی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی طے ہو گئے نا، اس کو یہ دروازہ نہ کھولا جائے کہ ہم نے ہماری بھی تو چاہت ہے ہم کچھ نیا نام رکھ لیتے ہیں، میں نے بیان کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نیا دروازہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بسم اللہ کی بحث میں نے بتا دی تھی آپ کو، بسم اللہ جہاں لکھی ہے وہاں پڑھنی چاہیے، جہاں نہیں لکھی وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ نمل کا حصہ، باقی یہ فرق کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، پڑھنے کا اجر ملے گا۔ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے نہیں، ہمارے یہاں راجع اور یہی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا یہی قول تھا، شاہ ولی الدین نقشی رحمۃ اللہ کا، اور زیادہ رجحان ہمارے علماء کا اس طرف تو یہی ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ، سورہ نمل میں تو درمیان میں آیا چونکہ اس لیے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ یسبح سبح یسبح، اللہ کی پاکی بیان کر، پاکی بیان کرتے ہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، للہ اللہ کی، ماں ہر وہ چیز، ماں غیر عاقل کے لیے آتی، غیر عاقل کے لیے آتی، غیر عاقل کے لیے کیوں یہ ماں کیوں لے کر آئے، یہ تو غیر عاقل کے لیے آتا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، من آنا چاہیے تھا، اس لیے توجیحات ہے، ویسے تو من اور ماں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتا ہے، لیکن ایک توجیہ یہ ہے کہ جو غیر عاقل ہے وہ عقل مندوں سے زیادہ ہے، تو ان کی اغلبیت کا اعتبار کیا ہے، اللہ کے مخلوق انسانوں سے بہت زیادہ، جنات سے انسانوں سے بہت زیادہ، سارے فرشتہ فرشتے ہی ہیں، ارے بعض علماء کا خیال ہے فرشتوں میں بھی عقل نہیں ہوتی، فرشتوں میں بھی عقل، بعض علماء کا خیال ہے، اس لیے وہ جو ان سے کہہ دو بس وہی کرتے، جو بتا دیا جائے وہی کرتے، اپنی مرضی نہیں، عقل والا اپنی مرضی چلاتا ہے، کہیں سوچتا ہے رکتا ہے، سوچتا ہے سمجھتا ہے، اچھا جی میں کرتا ہوں، ہاں نہیں کرتا ہوں، ہاں نہیں کرتا ہوں، ان کو کہہ دیا بس کرتا ہے، واللہ، تو دیگر مخلوقات تو حقیقت زیادہ فرشتے سے زیادہ، تو ان کی اغلبیت کا خیال رکھتے ہوئے لفظ ما استعمال، ٹھیک ہے، لگتی ہے
وہ بھی اثر چلو اللہ خیر کرے، اللہ شفا دے بیچارے کو۔ اچھا جی، تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ آگے اللہ کی صفات ہیں چار: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، جو پاک اور منزہ ہے، ٹھیک ہے، جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ یہ چار اللہ کی صفات یہاں بیان ہوئی، اور اس میں سے ہر چیز پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میرا مشورہ ہوگا کہ آپ تشریح اسماء الحسنہ، تشریح اسماء الحسنہ پڑھیں، ایک شاہ صاحب رحمہ اللہ کی، شاہ ولی الدین راشدی رحمہ اللہ کی، اور ایک قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی، بہترین کتاب، ٹھیک ہے، جو اردو میں دستیاب ہے۔ اور عربی میں ایک شیخ عبد المحسن البدر العباد کے بیٹے شیخ عبد الرزاق البدر، ان کی بھی کتابیں آ گئی، فقہ الاسماء الحسنى۔ اللہ اپنے بادشاہت میں یکتا اور یگانہ ہے، قدوسیت میں، پاکیزگی میں، پاکی میں، اپنے غلبے میں اور اپنی حکمت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، اللہ کی وہ ذات ہے، باسا، جس نے بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ باسا کا لفظی معنی ہے اٹھانا، اٹھا کھڑا کیا، ذمہ داری دے کر اٹھا دیا کہ جی آپ یہ کام کریں، یہ مراد۔ جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیج دیا، جس نے اٹھا کھڑا کیا، فی الامیین، ان پڑھوں میں، رسولن، ایک رسول، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ رسول پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، تلاوت کرتا ہے ان پر، آیاتہ ہی، اس اللہ کی آیات، ویزکیہم، وہ ان لوگوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم، اور وہ انہیں سکھاتا ہے، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اگرچہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی میں، وآخرین منہم، اور دوسرے ان میں سے، لما یلحقو، جو ابھی تک نہیں ملے، بہم، ان سے، وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، صاحب فضل عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ہمیں ان کی امت میں سے بنانا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ہے، سب کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی ہے، پیغمبر کی امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، اور بعد والوں کے لیے، آخرین من، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ میں اس کا لکھواتا ہوں، پھر اس کے مباحث کو دیکھتے ہیں۔ سبح یسبح، پاکی بیان کرنا، یسبح، کرتی ہے، کرتے ہیں، کرتا ہے، للہ، اللہ کی، اس کی تفصیل آپ نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین عیب سے پاک، ہر عیب کی اللہ سے نفی کرنا مراد، ہر عیب کی نفی مراد ہے اللہ کی ذات سے، ٹھیک ہے۔ اور صفات دو قسم کی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک ہے ثبوتی،
صفات ہے ثبوتی اور دوسری ہے سلبی۔ ثبوتی کا معنی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ مالک ہے، عزیز ہے، غفار ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ ثبوتی اس بات کر رہے ہیں آپ۔ اور سلبی ہے آپ نفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کھانے کی حاجت ہے، نہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، یہ نفی کر رہے ہیں، یہ سلبی، ٹھیک ہے؟ تو پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صفات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ جو عیب لاگو کرتے ہیں اس عیب کی نفی مراد کہ اللہ پاک ہے عیبوں سے، ٹھیک ہے؟ جیسے جب آپ نیچے اترتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک۔ بھائی آپ کے نیچے اترنے سے اس کا کیا تعلق؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نیچے اترنے سے اس انداز سے یعنی پستی میں جانے سے پاک، ہم تو نیچے کو جا رہے ہیں، اللہ پستی میں جانے سے پاک، جو اس کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں الذی کے معنی میں ہر چیز، ٹھیک ہے جی؟ جو ہے ایسے کر دے، جو ہے پھر سماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور زمین میں، زمین پر، دونوں معنی ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ پھر سماوات، آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، سما نہیں ہوتا، زیادہ کم ہوتا ہے، سماوات ہی ہوتا ہے، یہ جمع ہے سما، ٹھیک ہے؟ جمع و سما، ٹھیک ہے؟ السماء یہ واحد، یہ ٹھیک ہے؟ جمع ہے سما کی، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ بلندی بھی ہو سکتا ہے اور آسمان ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے بلندی اور ایک معنی ہے آسمان۔ یہاں آسمان مراد ہے کیونکہ زمین کے مقابلے میں آئے، آسمان بھی چونکہ بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو سما کہہ سکتے ہیں، سما بھی آج کل نام رکھا جا رہا ہے بچے، آسمانی پری۔ اچھا جی، وما فی الارض دوبارہ آیا مان، وما فی الارض، اور جو ہے زمین میں، یہ ایسے استعمال ہوا ہے، ایک آدھ جگہ شاید جمع کا صیغہ آیا ہو زمین کے لیے، اگرچہ زمینیں بھی سات ہیں، زمینیں بھی سات ہی ہیں، والارض مثلہن قرآن میں آیا ہے نا، سات آسمان بنائے اور زمینیں اس کی مثل یعنی سات بنائی، اور حدیث میں وضاحت ہے، سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، سات زمینیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ زمینیں بھی سات ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ اوپر کہاں تک ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، سدرۃ المنتہا کے انتہا کیا ہے، تحت الثری میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، نام اس کا مکلف ہے، نام سے پوچھا جائے، کوئی جانا چاہتا ہے جائے شوق سے۔ اچھا جی، پھر اللہ کے چار صفات بیان ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ وہ اللہ جس کی صفت کیا ہے، الملک، بادشاہ، اس کے مقابلے میں پھر کوئی بادشاہ نہیں، ٹھیک ہے؟ القدوس، پاک ذات، العزیز، ہاں جی، قوت کے معنی میں ہے، غلبے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ طاقتور، غالب، حکیم، یدا کل شیء فی موضع، چیز جگہ، چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ، حکمت کے ساتھ، چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ حکمت، سیدھا ہاتھ سیدھی جگہ لگایا الٹی جگہ نہیں لگایا، سیدھی آنکھ سیدھی جگہ پہ لگی الٹی جگہ پہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے حکیم، ٹھیک ہے؟ حکمت والی ذات، اور کتنے حکمتیں وہ ہم جانتے ہیں نہیں اللہ کی کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، کیوں پیدا کیا ہے، یہ ایسے کیوں، یہ کالا کیوں ہے، گورا کیوں ہے، ہرا کیوں ہے، نیلا کیوں ہے، پیلا کیوں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب الکلام کی ام الکتاب پڑھیں تو شاید کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو اللہ کی مخلوق، ماں میں نے بتایا غیر ذوی العقول کے لیے اس کو غلبہ دیا گیا، اللہ کی مخلوق انسانوں سے جنات سے کہیں زیادہ ہے، جو عقل نہیں رکھتی ہمارے اعتبار سے، احتیاج نہیں رکھتی کھانے کمانے کی، اس اعتبار سے ہم ہیں، لیکن وہ اللہ کے تسبیحات میں لگے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، سبحان اللہ کے فضائل ہیں، الحمدللہ کے فضائل ہیں، اللہ اکبر کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ باقاعدہ غذا کا کام کرتی، یہ چیزیں غذا کا کام کرتی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے دور میں جب آئیں گے تو کھانا نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا تھا کہ کیا ہوگا پھر، آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ چیز کفایت کرے گی جو فرشتوں کو کفایت کرے۔ کیا کرتے ہیں اللہ کے السلام؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، میرا یہ خیال ہے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی تسبیح پہ گزارا کرتے، ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی KFC افسی نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کھلائے، اللہ کی شان، ٹھیک ہے۔ وہاں ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تسبیحات حاجت ہی تو پھر اچھا جی۔ یہ ہو گیا اللہ کا تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ رب العالمین کا فعل اور عمل اور اللہ کا احسان جو رسول کی شکل میں سامنے آیا، اس کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر فولد، لیکن نسبت ادھر ہی ہو رہی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا، فولد وہی ذات اللہ کی جس نے بعثا بھیجا، بعثا بھیجا، اٹھایا، پرانا ترجمہ دیکھیں نا، کو اٹھایا، ٹھیک ہے۔ فل امی جینا، امی جین میں، ان پڑھوں میں، یا ایک اشکال، یہودی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے لیے نہیں، یہ تو امی جین کے لیے آیا تھا۔ اور یہودی امی کس کو کہتے تھے؟ اہل عرب کو، ولد اسماعیل، ٹھیک ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ جو سلوک کریں ہماری کوئی پکڑ نہیں، امی لوگوں کے ساتھ جو سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو بھی امی کہا ہے، مزے کی بات ہے، اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الْأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان میں سے بہت سے امی ہیں۔ تو امی جین میں رسول کی بعثت ہوئی ہے تو سب آ گئے، عرب بھی آ گئے، عجم بھی آ گئے، یہود و حنود بھی آ گئے، سب آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ عربوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عجم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہودیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سب کے لیے استعمال، ٹھیک ہے۔ امی ہونا، اس سے مراد گوار جاہل نعوذ باللہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ سے مراد کیا ہے کہ جس نے باقاعدہ دو زانو ہو کے علم حاصل نہ کیا ہو کسی استاد سے، لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکے، لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکے۔ نبی علیہ السلام خط لکھواتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں علی میرا نام مٹا دو، وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں مٹا رہا، میں نے تو لکھ دیا، میں تو رسول مانتا ہوں، یہ کہتے نہیں کاٹ دو جی ہم رسول نہیں مانتے آپ، تو آپ نے کہا بتاؤ اچھا کہاں لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے پھر آپ نے تو دیکھ کے جو نہ پڑھ سکے اس کو، اور یہ تمیز ہے، یہ امتیاز، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحن امۃ امیہ، ہم تو امی ہے بھائی، الشعر ہکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں الشعر ہکذا، مہینہ ایسے ہو، آپ نے 3 دفعہ ایسے کہ 30 کا ہوتا ہے، پھر کہا الشعر ہکذا، اس کو بند کر دیا، 29 کا بھی ہوتا، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھتے ہیں نہ شمار کرتے ہیں، ہم تو ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصف ہے باقاعدہ۔ اچھا، یہ جو ولد اسماعیل کی بحث کرتے ہیں اس میں گاندھی صاحب بھی شریک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے بات، امی عرب کو بھی کہا گیا، عجم کو بھی کہا گیا، یہودیت کو بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی سیاق و سباق سے متعین ہو، رسولن ایک رسول، یہ نکرا ہو گیا، ایک رسول، ایک ہی رسول ہے بس اب قیامت تک، منہم انہی میں سے، ٹھیک ہے، انہی میں سے، اللہ رب العالمین عمومی طور پہ انبیاء کو ان کی قوم سے ہی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اجنبیت نہ رہے کسی کے ساتھ۔
یتلو علیہ، یہ پیغمبر کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی اس کی آیات یعنی اللہ، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ عقائد اور اعمال کی اصلاح، باطن کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور ظاہر کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، یہ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے؟ دو کام ہو گئے، تیسرا کام یعلمہم، وہ انہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد سنت بھی ہے، اور ہر وہ چیز اس میں دانائی، لفظی معنی ہے دانائی۔ تو چار وظیفے ہیں نبی علیہ السلام کی، چار ذمہ داری، تلاوت، تزکیہ، تلاوت کے ذریعے سے، یہ نصاب ہے، تزکیہ کا نصاب قرآن ہے، تزکیہ کا نصاب اور سلیبس جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تلاوت کریں، اگر عربی ہے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ ترجمہ کر کے سنائیں۔ تو اس طرح آپ تزکیہ کرتے تھے کہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دے کہ سچی آیات ہے، دیکھو یہ کیا کہ دیکھو یہ کیا کہ۔ تو جب یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر ایسا تزکیہ ہوا کہ پھر جن سے جرم سرزد ہو جاتا ان کو لانے والا کوئی نہیں ہوتا، خود ہی چل کر آیا، تو پتا تھا کہ یہاں بھگت لیں تو اچھا ہے، ماں مشکل ہو جائے، یہیں پاک صاف ہو جائے۔ اور بڑی مثالیں تزکیہ کی، پھر کیسے کیسے لوگوں نے اپنا تزکیہ کیا، ٹھیک ہے جی؟ جو خود نہ تھے رہبر، تو جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے راہبر ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی۔ مولانا حالی کی پوری مسدس ہے اس کے اوپر، پوری نظم ہے، ہاں جی۔ تو ایک وظیفہ تلاوت ہے، ایک ہے تزکیہ، پھر ہے تعلیم۔ تعلیم ایک دفعہ میں نہیں ہوتی کہ آپ نے پڑھ کے سنا دیا بس ہو، ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام مرتبہ صرف یہ نہیں تھا جیسے منکر حدیث نے کہا نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح تھے بس دیکھ کر چلے، آپ باقاعدہ وضاحت کرتے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، اس کا اعراب کیا ہے، یہ ہے تعلیم، اس کو پڑھنا کیسے، مالک پڑھنا، ملک پڑھنا، ملک پڑھنا، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، کیا پڑھنا ہے؟ زبر زیر تو نہیں تھے نا، آپ پڑھ کے سناتے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا، سیدنا جابر کہتے ہیں علیہ ینزل القرآن وهو یعلم تأویلہ، قرآن آپ پر اترتا تھا اور آپ جانتے تھے اس کی حقیقت کیا ہے، ہم تو آپ کو دیکھتے جو آپ کرتے ہم کرتے۔ تو تعلیم صرف سنا دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ شاگرد سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، اعراب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا سیاق و سباق، ایسا کیوں کہا گیا، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وظیفہ کتنا طویل تھا، کتنا جامع اور مانع آپ کی ذمہ داری تھی، صرف ڈاکیے کے طور پہ کہنا کہ جی دے کر چلے گئے۔ اچھا چلو، اگر نبی کی اتنی ذمہ داری تھی قرآن دے کر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے جب نبی کو اختیار نہیں ہے نعوذ باللہ ترجمے کا، تفسیر کا، تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ تو مفسر قرآن، اس سے کم تو رکتے ہی نہیں آپ۔ ہر پرویدی مفسر قرآن ہوتا ہے، یہ لکھ لیں میری بات، ہر حدیث کا منکر سب سے پہلے مفسر قرآن بنے، سب سے پہلے وہ مفسر قرآن بنے گا، یہ قرآن میں تو یوں لکھا ہے، دیکھیں جی قرآن میں تو یوں لکھا، بس یہیں سے گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو صاحب قرآن سے علیحدہ کر کے سمجھنا چاہتا۔ اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں، کسی یہودی نے آج تک نہیں کہا کہ ہٹائے موسیٰ کو تورات دے دے، اس کو پتہ ہے یہ کفر ہے۔ یہ ہمارے ہاں بد نصیبی دیکھنے میں آئی برصغیر پاک و ہند میں، تو لوگوں نے کہا محمد کو ہٹا دے، آپ قرآن دے دیں، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں کہہ رہا، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں، جس کے دلی اثر پہ اترا ہے، جو الفاظ کو جانتا ہے، جو اعراب کو جانتا ہے، جو اللہ سے، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ لے رہا ہے جبریل کے واسطے سے، ٹھیک ہے جی، اس کو تو آپ نے مان کے رکھ دیا، آپ کچھ نہیں کریں۔
نہ ترجمہ کریں نہ تفسیر. جس کی ذمہ داری ہے یعلمہم لتبین للناس، آپ بیان کریں لوگوں کے لیے. جس کی زبان ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے وحی سے بولنے والا پیغمبر، اس کو تو آپ نے باندھ کے رکھ دیا. آپ آزاد ہیں، غامدی بھی آزاد ہیں، اس کے استاد بھی آزاد ہیں، فرائی صاحب اس کے جو استاد ہیں وہ بھی آزاد ہیں. ہاں جی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ تو یہ ایک وظیفہ تھا رسول کا، اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، پیغمبر ہے، اصل چیز یہی ہے. بس یہ بات لکھ لیں آپ. اب اللہ تعالیٰ کتاب دے دے، ہاں جی، تو اللہ کی مہربانی. نہ دے تو نہ دے، پیغمبر بغیر کتاب کے بھی پیغمبر ہے، اور 100% ہے. نہ ماننے والا کافر. نوح علیہ السلام کو کون سی کتاب دی؟ ٹھیک ہے جی، 950 سال سمجھایا. آخر میں کیا کہا؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافروں کو زندہ نہیں چھوڑ. اپنے منہ سے کہا یہ کافر. پیغمبر کو کتاب کی ضرورت ہی نہیں. اب آپ اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں کہ میرے نبی کو اگر قرآن نہیں دیتا تو کیا نبی نہیں ہوتا؟ اتنے ہی جامع معنی اور اتنی ہی ہیبت اور عظمت والے رسول ہوتے ہیں جتنے کی کتاب کے ساتھ. کتاب آپ واپس لیں. تو اب اس سے بڑا مجھے بتائیں کہ آپ پرویز کیا کہتے ہیں؟ یہ دے دو، ان کو چھوڑو. پھر کفر کس چیز کا نام؟ دنیا میں کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی. اس سے آپ اندازہ کریں، رسول بنیاد ہے. رسول ہوگا تو کتاب آئے گی. کتاب کو رسول کی ضرورت ہے، رسول کو کتاب کی ضرورت نہیں. لہذا یہ کہنا کہ جی حدیث کہاں، قرآن میں کہاں لکھی؟ حدیث تو ہے مگر قرآن میں کہاں؟ یہ کفر ہے. یہ سوال ہی کفر ہے. آپ پیغمبر سے پوچھ رہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے؟ اس کو سمجھ لیں، یہ پرویزیت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں کہ نہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، ایسی بات. پرویزیت سے بڑا کائنات کا کفر ہی کوئی نہیں. کیونکہ وہ پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر تو ڈاکیا ہے، وہ قرآن دینے آیا تھا، دے کے چلا. ہم آزاد. اچھا یہ ہوا کیوں؟ ماضی میں آپ چاہیں گے تو جب بھی کوئی بات ہوتی نا تو لوگ ایک تعویل کرتے ہیں کہ قرآن کی، دیکھو قرآن میں یوں ہے. تو اس دور کے جو محدثین ہوتے، تابعین ہوتے، یا صحابہ ہی ہوتے بہت زیادہ پیچھے رہے، تو وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے اس کا یہ مطلب کیا ہے. اب وہ وقتی طور پہ تو چپ ہو جاتے، مگر جب یہ بار بار ریپیٹ ہوا نا کہ جو تعویل کرتے ہیں اس کا توڑ حدیث، تو انہوں نے کہا یہ حدیث کا انکار کرو بھائی، ورنہ یہ رستہ تو بند ہے، تعویل تو ہو ہی نہیں سکتی. پھر تو پہلے حدیث کا انکار سکھاؤ لوگوں کو. پہلے آپ حدیث کا انکار سکھا دو تاکہ تعویل پھر دروازہ کھل جائے. پھر جو چاہے کہتے، قرآن سے یہ ثابت ہو گیا، قرآن سے میلاد ثابت ہو گیا، قرآن سے گانا ثابت ہو گیا، قرآن سے بے پردگی ثابت ہو گئی. اللہ غامدی صاحب کہتے، ٹھیک ہے جی. اچھا غامدی صاحب بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ سوچئے نا، کہتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر نبی کی بات قرآن میں نہیں ہوگی تو پھر وہ کھڑی کہاں ہو؟ اس کی کوئی بیس تو ہونی چاہیے. تو میں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جہاں نوح کی بات کھڑی تھی یہ بھی وہیں کھڑی ہو. اس کی بیس کیا تھی؟ نوح کی باتوں کو کہاں چیک کریں گے آپ؟ کتاب تو ہے ہی نہیں. تو جب بغیر نوح کی بات کو آپ بغیر چیک کیے 100% مان سکتے ہیں تو میرے نبی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ان کا انکار کفر ہو سکتا ہے ان کی قوم کے لیے، تو میرے نبی کا انکار بھی کفر ہے. یہ مسئلہ ہے صاحب. یہ بات ہی غلط ہے کہ بیس کیا ہو؟ وہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے. یہ سب سے بڑی بیس ہے، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کہاں لکھا ہوا. آگے سمجھ میں صحابہ نے نہیں پوچھا کہ جی آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا، اس میں کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، قرآن میں تو نہیں. کہا ہی نہیں صحابہ نے کبھی. ان کو پتا تھا یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وظیفہ تھا جامع اور معنی تعلیم کا، سیکھنا، سکھانا، اعراب لگانا. اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے آپ الحمدو نہیں پڑھ سکتے. یہ اعراب جو لگے ہوئے ہیں نا یہ حدیث کی روشنی میں لگے ہوئے، ورنہ الحمدہ الحمدہ جو چاہے پڑھتے پھرو، کوئی روکنے والا نہیں، اور روک بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے. یہ اعراب حدیث سے لگا. اب لوگ بولے ہم نے تو سنا حجاج بن یوسف نے لگائے. ایسے ہی ہے نا، صحابہ کا جو شاگرد تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی مرضی سے لگائے. سوال اس کو کس نے اختیار دیا؟ اس نے سنا صحابہ سے. ہاں جی، پڑھ کے سنا. ابو ہریرہ کیسے پڑھتے آئی سمجھ میں؟ اور صحابہ نے سنا نبی علیہ السلام. اعراب تھے لیکن ظاہر نہیں. دنیا کی کوئی زبان بغیر زبر زیر کے ہے نہیں. آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنا نام پکار کے دکھا دیں. ہاں جی، ہاں جی، نہ زبر آئے نہ زیر آئے، پڑھے اس کو.
نہیں پڑھ سکتے. دنیا کی کوئی زبان بغیر زبر زیر کے نہیں, لیکن اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اردو میں کتنے زبر زیر لگاتے ہیں آپ, ہندی میں کتنے لگاتے ہیں, اور وہ چائنیز جو آج تک سمجھ نہیں آئے کسی کو, ہاں کیڑے مکوڑے وہ کیا ہے, کتنے اعراب لگاتے ہیں آپ, لیکن ہیں ان سے پوچھو وہ بتائیں گے. تو تکلم میں تھا, نبی علیہ السلام پڑھ کے بتاتے تھے الحمدللہ رب العالمین, سب کچھ ظاہر ہوتا تھا, یا تصویر ہے, یا ایک ہے, یا دو ہے, یا تین ہے, یا الف لام ہے, یا نہیں ہے. صحابہ نے اس کو نوٹ کیا. ٹھیک ہے, اسی چیز کو اللہ نے کہا انما یسرناہ بلسانک کا, یہ حبیب قرآن ہم نے آپ کی زبان پر آسان کیا. آسان تو ہمارے بچوں کے لیے بھی, ہمارے 10 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن میں جب کوئی بات اٹکے گی تو آپ اس کو حل کریں گے کہ یہاں زبر ہے یا زیر. تو حجاج نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے کہا ہم نے ایسے سنا, اس نے پھر اس کو ظاہر کیا آنے والی نسل کے ظاہر کیا. لہذا اعراب کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ تو نبی کا کام تھا. یہ تو کہتے ہیں بدعت حسنہ سے ثابت ہو گئی, یہیں سے پھر میلاد ثابت ہو جائے گا, تو اعراب بھی بدعت حسنہ. اعراب بدعت حسنہ نہیں ہے, کیونکہ جس کی اصل مل جائے. اعراب کی اصل موجود ہے, اصل کیا ہے, نبی کی تلاوت. یتلو علیہم آیاتہ, جس کی اصل مل جائے وہ بدعت نہیں ہوگی, جس کی اصل موجود, نبی کی تلاوت موجود. نہیں تو آپ کہتے ہیں بغیر زبر زیر کے کرتے تھے, تو آپ بھی ہمت کریں بسم اللہ پڑھ کے دکھائیں بغیر زبر, بغیر زیر کے نہیں پڑھ سکتے آپ. ٹھیک ہے, اچھا جی, بات آگے سمجھ. یہ بنیادی چیز اصل میں دور حاضر کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. نبی السلام, اچھا تعلیم دیتے ہیں, تعلیم میں آپ سمجھ لیا زبر زیر پیش جر شد مد سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے, اور یہ آپ نے کیا, اپنے دور میں کیا, اور وہ آگے تک منتقل ہوا. آج ہم بھی ایسے بحث نہیں کر رہے, کتابوں میں آیا ہوا ہے سند کے ساتھ سارا. ٹھیک ہے, اچھا تعلیم دیتے ہیں کیا, کس چیز کی دی, کتاب. کتاب کا ترجمہ آپ قرآن کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن لفظ کتاب عام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک تو ہے قرآن, ٹھیک ہے, اور ایک ہے حکم الہی. یہ یاد رکھیں آپ, ہر حکم الہی کو کتاب کیسے, اللہ کا ہر حکم الکتاب. ٹھیک ہے, کتاب صرف لکھی ہوئی چیز کو نہیں کہتے, مجلد کو نہیں کہتے 2 گتوں کے اندر ہو. کتاب ایک چٹھی کو بھی کہتے ہیں. سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں, حدود کو کہا یہ کتاب لے جا میری, القلم کتابی ہاذا, میری یہ کتاب ان کو دے دے ذرا. ٹھیک ہے, پھر سائڈ میں ہو کے دیکھنا وہ کیا کرتا, کیا تھی وہ, چٹھی تھی. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی, کیسے دی تھی, کاغذ کے ساتھ دی تھی, صرف پڑھ کے سنایا نا جبرائیل نے بس. تو اللہ کا حکم ہے اصل, کتاب کا معنی اللہ کا حکم. ٹھیک ہے, تو کتاب سے دھوکہ نہ دے. تو منکرین حدیث کہتا ہے یہ اسی طرح لکھا ہوا اترا تھا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح اترا تھا. اچھا غار ہیرا سے اٹھا کے لائیں اس کو, آپ غار ہیرا سے لائیں ناممکن. ٹھیک ہے, اگر آپ لاتے تو دوسرا بھی نسخہ کون لاتا, 1400 سال پہلے کس نے اس کو اٹھایا تھا وہاں سے لا کے, یہ بھی بتایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے خود کہا لو انزلنا فی قرطاس, اگر ہم اس کو ورقے پہ اتارتے, فلمسوہ بایدیہم, ہاتھوں سے چھو لیتے, تو بھی کیا کہتے ہیں انما سکرت ابصارنا, نہیں مانتے بھائی جادو کر دیا ہماری آنکھوں. یہ پھر بھی نہیں مانتے, یعنی اشارہ کیا کہ ہم نے اس طرح نہیں اتارا, اگر ایسے بھی اتار دیتے تو یہ نہیں مانتے. پرچے پہ تو اترا ہی نہیں ہے, تو قرآن نے خود فیصلہ کر, کاغذ پہ اترا ہی نہیں ہے. اور کاغذ تو ایجادی بات تھی, مل جاتا تھا, لیکن اصل جو ایجاد ہے چائنا کی بات بہت بہت دور دور جا کے ایجاد ہوا کاغذ. پہلے تو پتھر پہ لکھتے تھے, چمڑے پہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس پہ بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ پتھر پہ لکھتے تھے, چمڑے پہ, ہڈیوں پہ. وہ جب مدینے گئے تھے تو اٹھا کے لے گئے, کیسے اٹھا کے لے گئے, ٹرک بک کرائے تھے انہوں. لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ماہر, بڑے ترقی کے دور میں آئے. اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا, اس پر پورا قرآن ہوتا. بتائیے اس کو لے جانا مشکل. لوگ بات کو نہیں سمجھتے اصل. لکھنے والے تھے ہی کتنے, 1.25 لاکھ صحابہ میں, 1,44,000 صحابہ میں آپ 400 بندے بھی نہیں دکھا سکتے جو لکھا کرتے, 200 بھی نہیں دکھا سکتے آپ. چند ایک لوگ, اور وہ بھی لکھتے تھے, چند آیتیں لکھی, یاد کی, مٹا دی, ختم. ٹھیک ہے, کوئی اشکال ہی نہیں کسی چیز کے اندر, بلا وجہ کی بات ہے. اتنے سارے پتھر کیسے لے کر گئے, سب پہلے لکھنا تو ثابت کرو.
تم تو مانتے ہیں نا لکھنے کی بحث تو بخاری میں، آپ تو ویسے ہی نہیں مانتے، بات ہی ختم ہو جاتی. ہم تو کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، قرآن میں لکھنا کہاں ثابت. اچھا جی، تو کتاب جو ہے یہ ایک وسیع لفظ ہے، اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کتاب اللہ میں مہینے کی گنتی 12 ہے، سورہ توبہ. ٹھیک ہے، اگر کتاب اللہ صرف یہ ہے تو اس میں مہینے کی گنتی ہونی چاہیے، مہینوں کے نام ہونے چاہیے نہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب اللہ کے حکم کو کہا جاتا ہے، لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے. اس کا ایک جز یہ جز ہے، کل نہیں ہے، یہ حصہ ہے اس کا، کل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تعلیم دیتے ہیں اللہ کے احکامات کی، اس میں قرآن بھی. تعلیم دیتے ہیں اللہ کے احکامات کی، اس میں قرآن بھی ہے. حکمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ٹھیک ہے جی، جو دین کے سمجھنے میں اور عمل پیرا ہونے میں معاون ہو، وہ حکمت ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں اس سے مراد، میں نے جن سے سنا وہ کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت. حکمت سے مراد سنت ہے. نبی علیہ السلام اپنے سنتوں کی تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو سنت جو ہے اسی دانائی میں سے، نبی سے بڑھ کر. ہاں، اب رہ گیا حدیث. تو سنت اور حدیث ایک ہی ہے. اب یہ ہمارے یہاں نیا مسئلہ چلا ہوا ہے، تو سنت اور حدیث ہوا، علیکم بسنتی کا، علیکم حدیثی تھوڑی کا ہے، یہ چلا ہوا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں تو سنت اور حدیث میں جو فرق آج کل آ رہا ہے نا، اس فرق کی بنیاد کس نے رکھی ہے پتہ آپ کو؟ کشتی نو اٹھائے قادیانی کی کتاب، اس نے یہ بحث کی اس کو. ٹھیک ہے، ورنہ سنت اور حدیث آپ دیکھیں نا، سنن ابو داؤد اندر کیا لکھا ہوا؟ حدیث ہے. سنن ابن ماجہ اندر کیا لکھا ہوا؟ حدیث. بخاری کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ والسنن و ایامہ. ٹھیک ہے، تو سنت اور حدیث کو، سنت کیا ہے؟ طریقہ، اور حدیث اس کی روایت، اس طریقے کی روایت ہے. یہ نہیں کہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے پگڑی باندھ لی، یہ سنت ہے، تو اس کی سند تو دکھاؤ. جو سند ہے اس کے اندر الفاظ ہیں اور الفاظ حدیث. یہ فرق ہے بس، معمولی سا. ٹھیک ہے، عملی زندگی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے لیے آپ پڑھیں حجیت حدیث. حجیت حدیث اسماعیل سلفی، تھوڑی مشکل ہے. ہمارے امام تھے علامہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوال، تفصیلی سمجھ میں آ رہے. اور آئینہ پرویزیت پر بہترین بحث ہے اس کے اندر، عبد الرحمن کیلانی، بہترین بحث. ٹھیک ہے، اور زبیل عزیز صاحب کے مقالات وغیرہ دیکھنا، اس میں بھی بحث آئی، انہوں نے اس کا ذکر کیا قادیانی. ٹھیک ہے، ہاں وہ جو ابھی کام کیا ہے اس پہ بھی، ابھی جو شیخ کی آخری 2 کتابیں آئی، فکر فراہی اور ہمیں اس کا تدبر قرآن والے علامہ جو تھے عادی اصلاحی، ان کے دونوں کے علامہ، اس میں بھی اچھی بحث ہے. اور راہ سنت، سرفراز علماء دیوبند میں مولانا سرفراز صفدر صاحب، راہ سنت، انہوں نے جالک کا جواب دیا راہ سنت، اس کے اندر بھی یہ بحث ہے سنت اور حدیث ایک ہی چیز. نہیں یوسف اصلاحی اور چیز، تو جماعت اسلامی کی طرح ہے یا تنظیم اسلامی کی طرح. امین احسان اصلاحی یہ شاگرد تھے فراہی، استاد تھے غامدی کے. ٹھیک ہے جی، اور شاگرد تھے حمید الدین فراہی، ان سے 2 ہاتھ آگے. یہ پورا ایک ٹولہ ہے انکار حدیث والوں کا. ٹھیک ہے جی، میں نے بھی وہ جو لکھی اصول اصلاح اصول غامدی کا تحقیق ہے، اس میں اس کی بحث کی سنت اور حدیث. ٹھیک ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ یہ سنت اور حدیث کا جو نظریہ ہے فرق کا، یہ اختراعی ہے، خود ساختہ، اس کی کوئی حیثیت. ٹھیک ہے، تو حکمت ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے سمجھائی ہے، بتائی ہے، قول سے، فعل سے، اور وہ سب سے پہلے آپ کی حدیث اور سنت کو ہے. اس کے بعد ہر وہ چیز جو انسان عملی زندگی میں اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ٹائم ہو گیا آپ کا. ہاں، میرا بھی ایک پروگرام ہے عشاء میں، مجھے بھی پہنچنا ہے. اچھا، یہ آیت پوری کر لیتے ہیں، باقی بعد میں بات کریں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے جی، وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ وہ تھے، یعنی وہ امی، وہ عرب، وہ عجم، وہ سارے امی جن میں رسول آئے. اس سے پہلے کیا تھا؟ من قبل، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، یعنی نبی سے پہلے. ہاں جی، اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی. ٹھیک ہے جی، واضح گمراہی. اب وہ دعوت ان کا تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ چل رہے ہیں، دین ابراہیم. دین ابراہیم برقہ بن نوفل تھے، یا
जैद बिन आमर थे, वो कहते थे वल्लाह है तुम लोग दीन इब्राहिम पर हो ही नहीं। क्यों? इसलिए कि बकरी अल्लाह की, चारा अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, और काटते किसके नाम पे हो? लात और मनात के नाम। ये दीन इब्राहिम को वो इनकार करते थे। वो कहते थे तुम दीन इब्राहिम पे नहीं, हाँ है दीन इब्राहिम। ठीक है, तो खुली गुमराही में थे। ठीक है जी, बुत परस्ती सबसे बड़ी गुमराही, बदअकीदगी, ठीक है जी, बदकिरदारी, ठीक है, बदकारी, सूद खाना, ठीक है जी, औरतों को मिराज समझना, ये सारी जितनी बुराइयां वहां की थी ना, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, ठीक है जी, तो इस तरह के जितने भी, वो तलवारें उनकी औस व खजरज की 100 100 साल की जंगें मशहूर, नस्लें लड़ती थी। तो ये सारी चीज को अल्लाह ने कहा कि ज़लालिम मुबीन। कुछ नहीं पता था कि करना क्या है, अकीदा, अमल, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत कुछ पल्ले नहीं था। तो जो कुछ बाद में रोशनी हुई, बाद में मुनव्वर हुआ, सुधार आया, वो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से।